اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم اشد خلقا ام السماء بناها صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ النازعات کی 27ویں آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ النازعات یہ قرآن مجید کی 79ویں سورت ہے، جس میں 2 رکوع اور 46 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم پہلا رکوع 26 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا رکوع اور 27 سے 46 آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے تو جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں فرشتے، ان کی قسم کھاتا ہے، فرشتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ جو تم آخرت کو جھٹلا رہے ہو، قیامت کو جھٹلا رہے ہو، تو یہ جو تمہاری جو روح قبض کرتے ہیں، تمہاری جو جان نکالتے ہیں، یہ فرشتے کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ یہ پھر سے تم کو پیدا کرے؟ یعنی تم جو مر کر ہڈی بوسیدہ ہو جائیں گے، تم جو کہتے ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے پیدا کرے گا، کیا یہ اس پر قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے پھر واپس تم کو پیدا کرے؟ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف ہو جاتا ہے۔ تو یہ قیامت جب قائم ہوگی، یہ دنیا کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ پہاڑ، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ چاند، ستارے، سورج، یہ سب بے نور ہو جائیں گے۔ یہی فرشتے جو تمہاری آج جان نکالتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو یہ سب کچھ درہم برہم کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، ان کو کہتا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ کو بیان کرتا ہے، یعنی فرعون کو کس طرح سے ہم نے غرق کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے پر اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے، پہلے رکوع کا۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا رکوع جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو تم انکار کر رہے ہو، قیامت کیسے برپا ہوگی جب کہ ہم مر کر مٹی میں بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، تو دوبارہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ یعنی آسمان کو دیکھو، اس پہ غور کرو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا، اس کی چھت کتنی اونچی رکھی۔ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ تم کو اٹھانا مشکل ہے، یا آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، اس پہ غور کرو۔ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ سوال یا نشان کرتا ہے، سوال کرتا ہے کون سا زیادہ کام مشکل ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟
اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور پھر آگے خود جواب کیا دیتا ہے؟ یہ آسمان کے بنانے میں، یعنی تم غور کرو، یہ آسمان جو ہے اس میں تمہاری کوئی دخل ہے یہ آسمان بنانے میں؟ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ خود کیا جواب دے رہا ہے؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ کون بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کی چھت کو خوب اونچی اٹھائی، اس کی چھت کو کیا کری؟ خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، پھر اس کا جو ہے تو توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانک دی۔ ہاں، پھر اس کی رات کو کیا کیا؟ ڈھانک دیا۔ ہاں، یعنی دن نکلتا ہے اور رات جو ہوتی ہے، رات ڈھانک دی گئی، یعنی ڈھانک دی گئی، جیسا کہ کسی کے اوپر اگر چادر ڈال دیے تو کیسا ڈھک جاتی ہے، اسی طرح رات بھی جو ہے دن کے اوپر جو ہے ڈھانک دی، چادر کو ڈھانک دیا، اور اس کی رات ڈھانک دی اور اس کا دن نکالا، پھر اس میں سے دن نکالا۔ یعنی ڈھانک دینے، چادر ڈھانکنے کے بعد کیسا ہوتا ہے، اسی طرح چادر ہٹانے کے بعد کیسا اجالا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے رات کو نکال دیا اس میں سے اور دن نکال دیا۔ ہاں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم نے رات کو باسط سکون بنایا، تمہارے لیے نیند کو سکون بنایا، اور دن کو معاش کا ذریعہ۔ ہاں، یعنی انسان جو ہے دن میں جو ہے تھکا مادہ تھک جاتا ہے معاش کے جد و جہد کرتے ہوئے، تو رات کو جب سکون سے سو جاتا ہے تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رات کی نیند کا ایک سکون کی کیفیت کو ہم سب جانتے ہیں کہ رات کی جو نیند ہوتی ہے کیسے سکون کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس میں سے دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پھر زمین کو بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ ہاں، پھر زمین کے اندر سے کیا کرا؟ پانی اور چارہ نکالا، یعنی انسان اور مویشی، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی۔ اب ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام نہیں کیا ہوتا، زمین سے جو اناج نکلتا ہے، تو ہم کو، اگر یہ زمین سے اناج نہیں نکلے گا تو ہمارے اختیار میں کیا ہے کہ ہم ہماری بھوک مٹائے یا ہمارے جانوروں کی بھوک مٹائے؟ یہ اللہ نے انتظام کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ کیا کیا؟ اس میں سے پانی نکالا، ٹھنڈا پانی جو ہم پیتے ہیں، جو پیاس بجھتی ہے، کھانا اور پانی پہ غور کرو، اس جیسی چیز انسان کوئی بنا سکا آج تک؟ یعنی یہ جو پانی اور یہ اناج ہے جو ہم کھاتے ہیں، انسان نے اتنی ترقی کیا تو اس جیسی کوئی چیز پیدا کیا کیا؟ تمہاری پیاس بجھائے یا تمہارے بھوک مٹائے یا تمہارے مویشی کے جانوروں کی بھوک مٹائے، اس جیسی کوئی چیز انسان نے آج تک پیدا کی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی زمین میں سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان جیسیت کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشی کے لیے۔ ہاں، پھر اس میں پہاڑ کو گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اور دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا تاکہ اس کا بیلنس قائم رہے۔ ہاں، یعنی تمہاں کو لے کر یہ جو زمین بچائی ہے یہ ڈھل نہ جائے، اس کا بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اس میں پہاڑ کو گاڑ دیا۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتا ہے پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا۔ ہنگامہ عظیم یعنی قیامت کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب کیا ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی، ہنگامہ عظیم برپا ہوگا۔ اب تھوڑا ذہن کو جو ہے وہ قیامت کے تصور کرو، یعنی جس دن جو ہے یہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو اس دن ذرا آپ تھوڑا سا ذہن اس طرف لاؤ، وہ پکچر ذہن میں لاؤ کہ جو ہے قیامت برپا ہو رہی ہے۔ اب قیامت کا منظر ہمارے سامنے ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ، جس روز انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ جس دن قیامت برپا ہوگی، جیسے ہی وہ عظیم، یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے وہ ہنگامہ ہوگا، تو جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، پھر کیا کرے گا؟
وہ سب کچھ یاد کرے گا یعنی اس کو خود یاد آ جائے گا کہ اس نے جو دنیا میں جو بھی کام کیے ہیں، جو نیک انسان ہے اس کو اطمینان ہو جائے گا کہ میں نے جو ہے نبی کی بات مانی، رسول کی بات مانی اور جو عمل کیے، اور جو بدکار ہے جس نے انکار کیا اس کو بھی یاد آ جائے گا کہ آج میری کوئی خیر نہیں، میں نے جو نبی نے بات کہی تھی، میں نے جو انکار کیا تھا، آج میری کوئی خیر نہیں۔ اس کے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں کیا کہتا ہے، جو انکار کرتے ہیں وہ کہے گا کاش میں خاک ہوتا، کیا ہوتا؟ خاک ہوتا، یہ دن دیکھا ہی نہ ہوتا۔ اس دن اس کو سب یاد آ جائے گا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، ہر دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، یعنی سب کے سامنے جو ہے، ہر دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ کو کھول کر رکھ دی جائے گی۔ ہاں، جیسا دروازہ کھولنے کے بعد اس کے اندر کا سب کیسا نظر آتا ہے، اسی طرح دوزخ کو ایک دم سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاں، جس نے سرکشی کی، جس نے نبی کی بات کو نہیں مانا، رسول کا انکار کیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاں، جس نے دنیا میں نبی کی بات کو مانا، ہاں، رسول کی بات کو مانا، یقین کیا، تو اس کا کیا ہوگا؟ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کھڑے ہوگی؟ ہاں، یہ لوگ یعنی یہ انکار کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ تم جو کہتے ہو یہ آخرت آنے والی ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، تو آخر یہ کب آئے گی؟ یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی نہیں پوچھتے تھے، یہ یوں ہی مذاق میں کرتے تھے، مذاق میں بات کرتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ وہ آخرت برپا ہوگی، ہم جو یہ آج دنیا میں جو یہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ آخرت کب آئے گی؟ ایسا مذاق کے طور پر کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ یہ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخرت کب آئے گی؟ آخر وہ کب گھڑی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، یعنی اپنے نبی سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ اس کا وقت بتاؤ، ہم نے تم کو اس کا وقت دن نہیں بتایا ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، اس کا تو علم جو ہے اللہ پر ختم ہے، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وقت کب آئے گا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم وہ گھڑی کب آئے گی۔ ہاں، تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو، تم صرف کیا ہو؟ خبردار کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے تم جو ہے صرف کیا ہے؟ خبردار کرنے والے ہو، اس کا وقت، اس کا ٹائم، اس کا جو ہے تو دن یہ بتانا تمہارا کام نہیں ہے، تم کو نہیں معلوم، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ ہاں، یعنی جو تمہاری بات کو مانے، جو ڈرے، جو دل میں خوف کرے، اس کو تم خبردار کرنے والے ہو۔ ہاں، جو مانے، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یہ حالات موت میں یہ بس ایک دن کے پیچھے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ ہاں، جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے، یہ قیامت کو دیکھ لیں گے، تو وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں تو بس ایک دن رہے ہم، یا کچھ ایک دن سے کم وقت، یا اس سے کچھ تھوڑا سا یہ رہے ہوں گے، یہ کہیں گے۔ یعنی ایسا دن ہوگا وہ قیامت کا دن، انسان کی یہ زندگی جو ہے 60 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال یہ جو زندگی گزارا اس نے دنیا میں، تو یہ کیا سمجھے گا؟ وہاں تو بس میں ایک دن ٹھہرا ہوں گا، اس کو یہ یعنی اس سے زیادہ نہیں ٹھہرا ہوں گا، یہ ہوگا اس کا حال۔ ہاں، یہ ایسا عظیم دن ہوگا، اس دن جو ہے سب کچھ اس کو یاد آ جائے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں نے جو دنیا میں انکار کیا تھا، نبی کی تعلیمات کا انکار کیا تھا، آج میری خیر نہیں ہے۔ اس دن اس کو سب کچھ یاد آ جائے گا، اس کا ریکارڈ جو ہے، ہاں، پھر وہ جب ٹالنے کی کوشش کرے گا
تو لیکن یہاں پر جو ہے دنیا میں اس کے ساتھ جو 2 سی سی ٹی وی ہے، جو سی سی ٹی وی کے جو کیمرے ہیں اس میں سب قید ہو رہے ہیں، وہ سب پکچر اس کو دکھایا جائے گا، پھر تو وہ انکار ہی نہیں کرے گا اور وہ کہے گا آج میری خیر نہیں ہے۔ تو ہاں دوستو، تو یہ تھا سورہ النازعات کا دوسرا رکوع اور 27 سے 46 آیت کا حاصل مطالعہ، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس میں ہم سے جو بھی کوتاہی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی، اور دنیا کے 8 بلین یعنی 800 کروڑ لوگوں تک پہنچانے کی ہم جو عزم کرتے ہیں، اللہ اس میں ہماری مدد کر، اور اس میں ہم سے جو بھی کوتاہی غلطی ہو اس کو معاف کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔